بات میں پوچھ سکتی ہو۔ تو حضرت بی بی عائشہ پاک نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اپنے ابا جی سے مشورہ کرو، وہ کیا فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق سے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ہاں بالکل کرو۔ آپ گھر گئی اپنے والد صاحب کے اور جا کے عرض کیا کہ ابا جان آج نبی پاک نے بڑا خوش ہو کے فرمایا کہ جو چاہے پوچھ لو۔ تو میں کیا پوچھوں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، فرمایا بیٹا حضور سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ وہ جو معراج کی رات کعبہ قوسین کے مقام پر تنہائی میں خدا سے جو خاص باتیں ہوئیں ان میں سے کوئی ایک بات بتائے۔ اب توجہ میری طرف ہونی چاہیے آپ کو۔ معراج کی رات، چونکہ یہ معراج کا مہینہ ہے، 27 تاریخ کو حضور معراج پہ تشریف لے گئے۔ ہم ہر سال شب معراج النبی مناتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا وہ جو معراج کی رات رب سے خاص باتیں ہوئیں راز کی، ان میں سے کوئی بات بتا گئے۔ بی بی پاک واپس تشریف لائیں گھر، اپنے گھر مصطفیٰ کے گھر۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرے ابا جی سے میں نے مشورہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ وہ جو معراج کی رات خاص باتیں ہوئی تھی مقام کعبہ قوسین او ادنا پر، وہ ذرا کوئی ایک بات سنائے۔ تو حضور مسکرائے اور فرمانے لگے عائشہ ایسا سوال ابو بکر صدیق ہی کر سکتا ہے، لیکن عائشہ وہ تو باتیں بتانے کا حکم نہیں ہے، وہ تو اتنی خاص باتیں، تو چلو میں خدا سے پوچھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں اللہ رب العزت سے پوچھتا ہوں، اگر رب تعالیٰ نے اجازت دی تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ اگلے دن گزرا تو اللہ کی سے اجازت مانگ کر نبی پاک نے بی بی عائشہ کو بلایا اور فرمایا عائشہ ایک بات بتانے کی اجازت ملی ہے، ایک بات بتانے کی اجازت ملی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ حضرت بی بی عائشہ نے عرض کیا حضور فرمائیں کیا بات ہے؟ اور دوستو وہ بات سونے کے حروف سے لکھنے والی ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے سبق ہے۔ سرکار دو عالم نے، اور یہ جو میں روایت سنا رہا ہوں اس روایت کا راوی کون ہے؟ محبوب المشائخ، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی، انہوں نے یہ اپنی کتاب میں لکھی ہے، یہ جو روایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ سنو، اللہ کے لیے فرماتے ہیں وہ جو خاص باتیں وہ جو تنہائی میں مقام کعبہ قوسین کے مقام پر ہوئی خاص باتیں، فرمایا اے عائشہ اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی آپ کی امت میں سے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا میں اس کا بغیر حساب بخشش کر دوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور نے کیا فرمایا دوبارہ سنیں کہ اللہ کی فرماتے ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی شخص دو ٹوٹے ہوئے دلوں کا، ٹوٹے ہوئے جو ٹوٹ چکے ہیں، جو آپس میں جدا ہو چکے، مثلا میاں بیوی کا دل جو جدا ہو چکا ہے وہ کوئی جوڑے، باپ بیٹے کا دل جو باپ بیٹے سے ناراض ہے، اسی طرح ماں بیٹی کا دل، ماموں بانجے کا دل، بات سمجھ گئے نا، چاچا بھتیجے کا آپس میں معاملات، دوست اچھے دوست کا آپس میں دل خراب ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو فرمایا جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کا جوڑے گا میں اس کو بغیر حساب بخش دوں گا۔ اب یہ پیغام لے کر حضرت سیدہ بی بی عائشہ پاک سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئی اپنے گھر، اور جا کر یہ روایت حضور صدیق اکبر کو سنائی، تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ابا جان یہ تو بڑی خوشخبری والی بات ہے، حضور نے بخشش کا پروانہ سنایا، بخشش کی خوشخبری سنائی، اس میں رونے والی کیا بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے بیٹی سے فرمایا بیٹی تم اس بات کا معکوس کرو، الٹ کرو۔ حضور نے فرمایا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا وہ بخشا گیا، اور جو جڑے ہوئے دو دلوں کو توڑے گا تو کیا وہ بغیر حساب جہنم میں جائے گا؟ اس بات کا الٹ کرو۔ تو دوستو آپ جوڑنے والے بن جائیں، توڑنے والے نہ بنیں۔ حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس روایت سے معراج النبی کے سبب، معراج النبی کے بیک گراؤنڈ میں، پرسپیکٹو میں، چونکہ رجب کا مہینہ ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم حضور کی امت میں جوڑنے والے مشہور ہو جائیں، توڑنے والے مشہور نہ ہوں۔ تو میری بات سمجھ گئے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ تو آخر میں
اپنے نانا جان حضور بابا سرکار کا ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہم اکثر سناتے رہتے ہیں، وہ سنا کے تو میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ مانچسٹر میں ایک ہمارے بزرگ ہوتے تھے راجہ صاحب، راجہ گلزار صاحب، بڑے اللہ والے تھے. ان کے پاس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک تھا، اب بھی ہے، انتقال ہو گیا ان کا. انہوں نے مجھے یہ واقعہ خود سنایا کرما والا شیخ بابا سرکار کے کمرے میں بیٹھ کر. وہ کہتے ہیں کہ میری ایک بڑی بری عادت تھی کہ میں پیروں کو آزماتا تھا. بابا سرکار ہمارے گھر تشریف لائے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ میں نے ان بزرگوں کو بھی آزمانا ہے. پہلی دفعہ ہے. ہندوستان کی کوئی مائی تھی، اب پتہ نہیں کہاں سے وہ آئی، اجمیر شریف سے یا پتہ نہیں کہاں سے. اس مائی نے، بڑی پرانی بات ہے، 60-70 سال، اس مائی نے وہ منہ مبارک راجہ صاحب کو دیا. مانچسٹر والے، لندن کے قریب ایک شہر ہے، وہاں رہتے تھے. تو راجہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے نانا جان کرما والے سرکار آئے وہاں، تو میرا دل میں خیال کیا کہ میں نے ان کو آزمانا ہے کہ واقعی سچے اللہ کے ولی ہیں. تو کیا ہوا کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوتے تھے نا، صوفے پہ یا نیچے زمین پہ گدا بچھا ہوتا تھا، تو اچانک آپ اٹھے اور کہا جی میں نے وضو کرنا ہے. وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے. تو میں نے، راجہ صاحب کہتے ہیں، میں نے اس گدے کے نیچے جہاں آپ بیٹھتے تھے چھوٹا سا قرآن پاک چادر کے نیچے رکھ دیا، چھپا کے، کہ اگر یہ سچے اللہ کے ولی ہیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن ہے. تو بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحب کرما والے، وضو کیا، باہر تشریف لائے، چہرہ لال سرخ، سیدھا اپنی مسجد پہ گئے جہاں انہوں نے قرآن چھپا کے رکھا تھا. وہاں سے قرآن پاک نکالا اور فرمانے لگے راجہ صاحب اللہ والوں کو آزمایا نہیں کرتے. آپ کو کیا خیال تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ ہماری تو جوتی بھی کبھی قبلے رخ کے بغیر نہیں ہٹی. تو جن کی جوتیاں قبلے رخ ہوں ان کا کیا دل قبلے کی طرف نہیں ہوگا؟ تو ان کے پاس منہ مبارک تھا. تو بابا سرکار نے کہا ہمیں زیارت کروائیں. تو راجہ صاحب کی ڈبل سٹوری مکان تھا، جیسے یہ ہمارے لیاقت بھائی کا ہے، اس مکان کے سب سے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. اس کے اندر 7 پردوں میں حضور کا یہ منہ مبارک، بال مبارک رکھا ہوا تھا. خیر وہ بڑے اہتمام سے 10-15 دوست بیلی، انہوں نے غسل کیا، خوشبو لگائی، اچھی طرح وضو کیا، مسواک کی، درود تاج پڑھا. درود تاج 40 بار ہر بندے. وہ اوپر سر پہ رکھ کے لے کے نیچے آ رہے تھے. نیچے لائے تو آپ نے منہ مبارک کی زیارت کی، بڑے اہتمام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، بڑی ادب کے ساتھ دعا کی، اور پھر اس کو بند کر کے واپس بھیج دیا. تو جب واپس آئے اوپر رکھ کے منہ مبارک راجہ صاحب، تو نیچے آئے تو بابا سرکار ان کو فرمانے لگے، کرما والے سرکار، کہ راجہ صاحب آپ کو پتہ ہے یہ جو منہ مبارک جس کی آپ نے ہمیں ابھی زیارت کروائی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی بھی زیارت کی ہوئی ہے. تو راجہ صاحب کہتے ہیں جی کیسے؟ تو بابا سرکار فرمانے لگے یہ منہ مبارک معراج کی رات مصطفیٰ کے ساتھ تھا. اب دوستو یہ بات تو وہی کر سکتا ہے نا جس کی اتنی بڑی پہنچ ہو، جس نے وہ منظر دیکھا ہو. اور ایک اللہ والے نے یہ بات سنائی کہ مصطفیٰ کو جب معراج ہوئی تو ساتھ میں آپ کے کچھ مقرب اولیاء کو بھی سارے نظارے کروائے گئے، چاہے وہ پیدا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. تو بابا سرکار فرماتے تھے دوستو، لفظ معراج عروج سے ہے. کس سے ہے؟ اونچی بولے ذرا. عروج. اور عروج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی. اچھا پھر آپ فرماتے تھے عروج کے کتنے حروف ہیں؟ 4، عین، رے، واو اور جیم. اسی طرح فرماتے تھے رجوع کے بھی 4 حروف ہیں. اب رجوع کا معنی کیا ہے؟ پلٹ آنا، واپس آ جانا، قربت اختیار کرنا. رجوع کے بھی 4 حروف ہیں، را، جیم، عین اور را، جیم، واو، عین، رجوع. تو آپ فرماتے تھے میریو دوستو، بزرگوں، جو بندہ حضور نبی پاک کا طرف جتنا رجوع کرے گا اللہ اس کو اتنا عروج عطا فرما دے گا. اور معراج کا معنی ہی بلندی ہے.
اس لیے دوستو آج کی محفل کا لب لباب یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور درود پاک کی پاک تحفے کے ساتھ اپنی زبانوں کو مزین کریں. تو یہ سب نوجوان چھوٹے بڑے میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اور کوئی شخص ایسا نہ ہو جو روزانہ 24 گھنٹے میں 500 دفعہ درود شریف نام پڑھ لے. پڑھو گے درود پاک اور درود شریف آپ کو اجازت ہے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن درود شریف وہ پڑھیں جو آپ کے شیخ کا حکم ہے. اور وہ درود پاک کیا ہے؟ درود خضری صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم. یہ ہمارے آستانے کی طرف سے یہی درود شریف جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی اور درود پڑھ سکتے ہی نہیں. پڑھیں آپ, ہر درود شریف کی اپنی شان ہے, لیکن چونکہ یہ کامل شیخ کا حکم ہے, ان کا بتایا ہوا ہے, تو اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے. اور یہ خضر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے, اس لیے اسے درود خضری کہا جاتا ہے. تو دوستان گرامی قدر نماز کی پابندی کریں, درود شریف پڑھیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ کی میرا یہاں آنا آپ کا بیٹھنا قبول منظور فرمائے, آمین. ہمیں اور ہماری اولادوں کو حضور کی محبت ادب غلامی میں رکھے, حضور کی محبت ادب غلامی میں مارے, اور حضور کی شفاعت کبریٰ سے بھی سرفراز فرمائے کہ اسی سے ہمارے دم قدم بہار ہے اور اسی میں ہماری نجات و فلاح مجبر ہے. آمین. نور من سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.